بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جو ہم مسئلہ بیان کریں گے فجر کی سنتوں کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو اس کو پڑھنے کا ادا کرنے کا وقت کون سا ہے۔ خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دینی ہے آپ احباب نے۔ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته رکعۃ الفجر صلاہما اذا طالعت الشمس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشکل الاثار میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو آپ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد ادا فرماتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ لیٹ آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر آپ سنتیں ادا پڑھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں موجود ہے کہ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے سنتیں پڑھی، پھر امام کے ساتھ شریک ہوئے، پھر جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ اٹھے اور 2 رکعت نماز سنتیں ادا فرمائیں۔ طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، حضور دیر سے تشریف لائے، 1 رکعت ہو چکی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جماعت میں شامل ہو گئے اور اس خوش نصیب صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جو رکعت رہتی تھی اس کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا سورج نکلنے کا۔ سورج نکلنے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی سنتیں ادا فرمائیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہو تو سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے مقام پہ منع فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح فرمایا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ تو صورت مسئلہ کیا سمجھ آئی کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں تو وہ فرضوں کے بعد نہ پڑھنا شروع کر دے، حضور نے منع فرمایا۔ حضور کا طریقہ بھی ہے، صحابہ کا طریقہ بھی ہے، حضور کا ارشاد بھی ہے کہ سورج نکلنے کا انتظار کرے، جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر فجر کی سنتیں ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔